الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک کی بے حد حمد و ثنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت عالیہ میں بے حد و حساب درود و سلام کا نذرانہ اور تحفہ پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت اور تکریم کے لائق علماء کرام، حفاظ کرام اور بالخصوص آج کی اس مجلس کے روح رواں پیکر محبت و اخلاص، انتہائی جوش اور جذبہ اور کیفیت سے اور وجد کے عالم میں مصروف رہنے والے ہمارے مخلص عظیم بزرگ انتہائی کرم فرما قبلہ پیر ناصر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان، حاضرین اور سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق سے اور فضل و کرم سے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کی انتہائی قیمتی اور قبولیت والی ساعات میں اور جمعہ کی آخری اس لمحات میں ہم بارگاہ صدیقیت میں اپنی عقیدت، اپنی محبت اور اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ سے پہلے بارگاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں عقیدت کے پھول نظم کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں۔ میں آپ کی بارگاہ اقدس میں مختلف پہلو ہیں، انہیں جامع انداز میں پیش کر کے پیغمبر صاحب نے دعا بھی فرمانی ہے اور کچھ دوستوں نے نعت بھی پڑھنی ہے، یقیناً ٹائم بھی مختصر ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس محفل کا مقصد ایک ہی ہے، ان سے عقیدت، ان سے محبت، ان سے تعلق کا اظہار کرنا، تاکہ یہ کرام کاتبین بھی گواہ ہو جائیں، یہ مسجد کی یہ جگہ، یہ مٹی، یہ زمین بھی گواہ ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کے زمین پر گواہ رہیں کہ ہم ان سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان سے اپنا تعلق کا اظہار ہم ان محافل کی شکل و صورت میں، دعاؤں میں، قرآن خوانیوں میں، نعت خوانیوں میں اور اس طرح ان کے مختلف زندگی کے پہلو سے کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں اور اپنے ایمان کو استحکام اور مضبوطی دینے کے لیے آپ کی ذات سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا گو بھی رہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالی ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان کا خاندانی، ان کی وجاہت ہے، ان کی شرافت ہے، آپ کی حضور الصلوۃ والسلام سے رفاقت ہے، محبت ہے، آپ کی مالی قربانیاں ہیں، عبادت ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے، زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ میں ان پہلوؤں کو اس طرح سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خاندانی پس منظر کے اعتبار سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام عثمان بن عامر ہے۔ ابو قحافہ ان کی کنیت تھی، عام طور پر لوگ ابو قحافہ کے نام سے جانتے ہیں، اصل میں ان کا نام عثمان بن عامر تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام
सलमा बिनते सखर है उम्मुल खैर उनकी कुन्नियत थी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ख़ानदानी एतबार से अरब की सबसे मशहूर और मारूफ जो बरादरी थी और कबीला था वो कुरैश था। कुरैशियों कि कबीले में 10 बरादरियां डिवाइड हो गईं, उसमें से कबीला बनु तैम में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक है। अक्सर किताबों में बनी तमीम का लफ्ज़ मिस प्रिंट्स की वजह से आ गया है। तमीम नहीं है, तैम एक कबीला है, अरब का आज भी है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश की बरादरी में से कबीला बनु तैम में से थे। छठी पुश्त में मुर्रा बिन काब में जाकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद और हजरत अबू बकर सिद्दीक के आबा व अजदाद एक हो जाते हैं। छठी पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के साथ शजरा नसब के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का शजरा नसब चलते 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 हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जाते हैं। हजूर पाक की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल की औलाद में से फिर बनु किनाना और फिर अदनान और वहां से चलते चलते कुरैश में आए और बनु तैम में आप पैदा हुए। खाना काबा में शहर मक्का खाना काबा है जहाँ बाबुल अब्दुल अजीज है, जहाँ इस वक्त उसके सामने एक मोहल्ला है जिसका नाम है मसफला, जिसे आम तौर पर हम अपने लफ्जों में कबूतर वाला चौक कहते हैं। ये जो मसफला का जो इलाका है मोहल्ला है, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैदैशी मोहल्ला। वहाँ पर एक मस्जिद आज भी है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मसफला के इलाके में पैदा हुए। बाप अब्दुल अजीज के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के सामने जो बाबु सलाम है, जहां आज भी हुजूर का दर अक़दस मौजूद है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यहाँ हुई है। उस एतबार से एक ही शहर में एक ही जगह पे एक ही लोकेशन में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हो रही है। 573 सने ईस्वी में आपकी विलादत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 सने ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कम व बेश 2.5 से 2.25 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में छोटे हैं। एक मिनट राजा साहब इधर आ जाए, रास्ता छोड़ इधर जगह है आपकी। दरूद पाक पढ़ें। जो साहब दरवाजे के पास बैठे हो दरवाजा खोल दे, खड़े हो जाओ। अरब के अहवाल के मुताबिक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई शादियां की हैं। 3 से 4 शादियों का आपका जिक्र मिलता है और आपकी 6 औलाद हैं, जिसमें से 3 आपके बेटे थे, 3 आपकी बेटियां थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खानदानी वजाहत के एतबार से अपने खानदान में आपका बड़ा मकाम और मर्तबा है। सरदारान कुरैश में आपका ताल्लुक था और खुशहाल घराने के अफराद थे। आपके वालिद गिरामी भी अपने माली तौर पर उनके पास माल ऊंट ज्यादा थे और कारोबारी आदमी थे, वो भी खुशहाल थे। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खानदानी पस मंजर में आपने तिजारत का पेशा अपनाया और आपकी तिजारत जो है पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ हो गई थी, जिसकी वजह से शुरू ही से सिर्फ मक्का और मदीना तक नहीं बल्कि शाम और यमन की मंडियों तक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तिजारत के चर्चे थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने माली तौर पर खुशहाली भी अता की थी और अल्लाह ने रूहानी और कल्बी तौर पर अल्लाह ने उन्हें बचपन से पाक दामनी नसीब फरमाया। इस्लाम से पहले जहां अरब में तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के बदअखलाकियां और तरह तरह के जराइम थे, अल्लाह ताला ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को उस दौर में भी अरब की उन तमाम खामियों और बुराइयों से
اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کو اللہ نے پاک دامنی نصیب فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عام طور پر بزنس مین، تاجر بندہ اور سرمایہ ذہنیت کے لوگ بڑے سخت دل ہوتے ہیں اور انسانیت کا درد اور ہمدردی نہیں ہوتی، لیکن قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت تو حضور نے کی، لیکن اسلام سے پہلے بھی اللہ نے انہیں یہ اعزاز عطا کیا تھا کہ ان کے اندر انسانیت، مخلوق خدا کا ہمدردی کا جو جذبہ تھا وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اپنے دور اقدس میں اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی وفات تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی، مساکین کی، بیواؤں کی، نابینا افراد کی، معذور افراد کی، ضرورت مند افراد جن کا کوئی کام کاج والا نہیں ہوتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ نے وہ جذبہ انسانیت رکھا تھا کہ سودا صرف بازار سے لے کر لوگوں کے گھروں تک پہنچانا آپ کا معمول ہوتا تھا، اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا آپ کا معمول ہوتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک آپ کا معمول تھا، جس کی وجہ سے آپ کا خاندان آپ سے محبت کرتا تھا، اور شہر مکہ کے سب غریب لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، اور انسانیت کا ہمدرد انہیں سمجھا جاتا تھا۔ بچپن سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا تھا، بندہ دل کا نرم ہو، سخی ہو اور پاک دامن ہو تو وہ اپنے جیسے لوگوں کو دوست بناتا ہے۔ عرب کا محاورہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ جیسا بندہ ہوتا ہے اس کو ویسے دوست چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا تھا، چونکہ پیشے کے اعتبار سے تجارت بھی تھی، شہر کے اعتبار سے اسی شہر میں پیدا ہو رہے تھے، محلے میں پیدا ہو رہے تھے، اور پھر پاک دامنی میں، ہمدردیوں میں، دل کے پاک صاف ہونے میں اللہ نے انہیں وہ ساری کوالٹیاں رکھی تھیں کہ اللہ جل مجدہ نے ابو بکر صدیق کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے دوست بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی ان کی بچپن سے تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، اور حضور کے پکے دوست اور گہری وفاداری تھی۔ دوست کا لفظ شہروں میں کہنا بڑا عجیب سا لگتا ہے، میں جس علاقے سے میرا اپنا آبائی تعلق ہے، دوستی ایک دور میں آج سے 50 سال پہلے بھی ایک دوستی کا تقدس ہوتا تھا، دوست بھائی سے بڑھ کر ہوتے تھے، اور دوست سوچ سمجھ کے رکھا کرتے تھے لوگ، اور جس کو دوست کہہ دیتے تھے پھر اس سے زندگی بھر وفا کرنا، اس سے نبھانا معمول ہوتا تھا۔ عرب کے کلچر میں دوستی کا ایک بڑا گہرا ایک رسمی تعلق نہیں تھا، بلکہ وفاداری کا ایک تعلق تھا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوستی اور تعلق تھا، ابو بکر صدیق نے بچپن سے لے کر اپنی زندگی کے آخری یوم تک حضور کے ساتھ وفا کی ہے اور اپنی دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضور نے اسلام کی دعوت دی، روئے زمین پہ پہلی شخصیت جس نے کلمہ پڑھا ہے اور حضور کو اپنا نبی اور رسول مانا ہے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں شامل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہو گئے تو پھر بیٹھے نہیں ہیں، مسلمان ہونے کے بعد اس جماعت میں، مسلمانوں میں لوگوں کو آپ نے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا، تعلیم دینا شروع کر دی، تبلیغ شروع کر دی، تربیت شروع کر دی۔ دوست جتنے ان کے دوست تھے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں حضور کا کلمہ پڑھنے کے لیے، حضور کے ساتھ قریب کرنے کے لیے سب کو ملاتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دوست تھے عثمان غنی، یہ بھی مسلمان ہوئے تو ابو بکر صدیق کے کہنے پر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے، یہ بھی ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمان ہوئے، یہ بھی ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام مسلمان ہوئے، یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، کئی صحابہ ہیں جو ابو بکر صدیق سے جو دوستی تھی، تعلق تھا، اس دوستی کا ابو بکر صدیق نے یہ حق ادا کیا
کہ تنہا حضور کی قربت میں نہیں آئے بلکہ جتنا دوست تھے ان سب کو حضور کے قدموں میں لا کر حضور کی غلامی میں لے آئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لے آئے۔ یہ ہوتے ہیں دوستی، یہ کام ہوتے ہیں کرنے کے، کہ انسان جب خود ایک نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو موٹیویٹ کرنا، موٹیویشن دینا، جذبہ دینا، ان کو ساتھ ملانا، اس ٹیم میں شامل کرنا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ جتنے صحابہ کرام مشہور ہیں ان میں سے اکثریت صحابہ وہ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یارانہ تھا، اور ابو بکر صدیق نے یاری اور دوستی وہ نبھائی ہے کہ تنہا نہیں بلکہ دوستوں کو بھی حضور کی غلامی میں لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفاقت کا، سخاوت کا، اپنی جانی مالی قربانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کی۔ جب بھی کوئی اوکھا وقت آیا، مشکل وقت آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کا ساتھ دیا ہے۔ منہ سے کہنا آسان ہوتا ہے، اوکھے وقت میں، مشکل وقت میں ساتھ دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور دوست کی پرکھ اور وفاداری کی اور وفا کی پرکھ اس وقت ہوتی ہے جب انسان کسی مشکل وقت میں گھرا ہو۔ ہجرت مدینہ بہت مشکل ٹائم تھا، کفار مکہ تلواریں لے کر حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے باہر نکل آئے تھے، اور حضور کے در اقدس کے باہر تلواریں لہرا کے کھڑے ہوئے تھے۔ اس لمحوں میں، اس وقت میں کہ جب حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے 100 اونٹوں کا لالچ دے دیا تھا، پریشرائز کر دیا تھا، اعلان ہو چکے تھے کہ کوئی حضور کا پتہ بتا دے، اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کا، دوستی کا، تعلق کا حق ادا کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے ادا کیا۔ باب عبدالعزیز کے سامنے آپ میں سے جس نے اس پہاڑ کی زیارت کی ہے، جبل سور مشہور پہاڑ ہے عرب، اور سب سے ہائٹ پر، اونچائی پر ہے آج بھی شہر مکہ کے پہاڑوں میں سے سب سے اونچائی پر جبل سور ہے۔ جبل سور میں جو غار ہے، آج بھی ہم وہاں جائیں تو ہفتہ پورا ہماری ٹانگیں پھر کام نہیں کرتی، چلنے کے لیے انسان تھک جاتا ہے، جوانی کے عالم میں بھی مشکل ہے، جائے کہ رات کا ٹائم ہو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 51 ایئرز ہو، بڑھاپے کا عالم ہو، اور تاجدار کائنات کو کندھوں پر اٹھا رات کے ٹائم اس پہاڑ کی اونچائی پہ چڑھ کر غار سور میں لے جائیں۔ انہیں کیا معلوم تھا اس غار سور میں یہاں آنا ہے، کوئی صفائی نہ تھی، کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی لالٹین نہ تھا، کوئی دیا نہ تھا، وہاں کوئی راستہ نہ تھا، لیکن اس مشکل ٹائم میں، رات کے ٹائم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو کندھوں پر اٹھا کر وہاں لے گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں جو غار سور میں ابو بکر صدیق کو ملی ہیں، کائنات کے کسی شخص کو وہ اعزاز نہیں مل سکا جو اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا کیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ ان دونوں میں سے دوسرے غار میں، اذ یقول لصاحبہ، پورے قرآن میں ایک ہی شخصیت ہے، یاد رکھ لیں، جس کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، جس کے صحابی ہونے کے لیے قرآن نے پورا ٹیکس بیان کیا، اذ یقول لصاحبہ، جتنے مکاتب فکر ہیں پوری دنیا میں، لصاحبہ لفظ صاحب سے صحابی بنا ہے، ہر ایک اس پر متفق ہے کہ قرآن نے جس شخص کو صحابی کہا ہے وہ سوائے ابو بکر صدیق کے قرآن کی اس آیت میں کوئی اور نہیں۔ قرآن کی اس آیت میں اذ یقول لصاحبہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 3 دن 3 راتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں، صحبت میں یہ شخصیت رہی ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں رکھا ہے، اور حضور کی زیارت کرتے رہے ہیں، دن رات حضور کو سامنے بٹھا کر آقا کو تکتے رہے ہیں۔ وہ جو کرم حضور کا فیض انہیں عطا ہوا ہے، فیض عطا ہوا ہے، جب مدینہ میں آئے، مکہ سے لے کر مدینہ تک اتنا سفر ہے، آج بھی پوری رات لگ جاتی ہے، اعلیٰ تیز ترین بسوں پہ
اور ہائیس پہ جانے کے لیے 600 میل سے زیادہ سفر ہے. ابو بکر صدیق نے تنہا حضور کو ساتھ لے کر مکہ سے لے کر مدینہ تک آئے ہیں. مدینہ کے لوگ انہیں پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ حضور کون ہے اور ابو بکر صدیق کون ہے. صدیق اکبر نے چاہا کہ کیسے پہچان ہو. آپ نے اپنی چادر حضور کے سر اقدس پہ کر دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آقا ہے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے, مکہ چھوڑا ہے. کاروباری بندہ ہو, مارکیٹیں چھوڑ دے, کاروبار چھوڑ دے, دوست احباب چھوڑ دے, رشتہ داریاں چھوڑ دے, بیٹیوں کو چھوڑ دے, بیٹوں کو چھوڑ دے, والدین کو چھوڑ دے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کہہ دینا ممبر پہ, پڑھ لینا, سنا دینا, سن لینا آسان ہے. حضور کی خاطر سب کچھ قربان کر کے حضور کے ساتھ چل پڑنا آسان نہیں ہے, سوائے خلوص اور محبت اور عقیدت اور ایمان کے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا. جتنے غزوات ہوئے کوئی ایک غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں ابوبکر صدیق نے شرکت نہ کی. ہر ایک غزوے میں شرکت کی ہے اور جانی طور پر ہر ایک غزوے میں شریک ہوئے. علماء تشریف فرمائے, میرے پاس وقت نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے میں, ہر جنگ میں ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے جس جگہ کھڑا ہونا سب سے مشکل ہوتا تھا. دشمن کا وار, دشمن کی نگاہ اس شخص پہ ہوتی تھی کہ تیر لگے, تلواریں لگے, نیزے لگے, جو بھی دشمن کی چوٹیں لگے پہلے اسی کو لگتی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما ہوتے تھے, سیکورٹی کے لیے, قائد, رہنما, لیڈرشپ کی سیکورٹی کے لیے ایسے شخص کو معین کیا جانا ہوتا تھا جو وفادار بھی ہو, مخلص بھی ہو, اپنا سینہ چنی کر دے لیکن حضور تک کسی کو نہ آنے دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے میں اس جگہ اپنے آپ کو کھڑا کرتے تھے کہ دشمن اگر حملہ کرنا چاہے تو ابو بکر صدیق کی جان جاتی ہے تو چلے جائے, حضور تک کسی کو جانے نہ دیا جائے. اتنا اللہ نے انہیں یہ حوصلہ عطا کیا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے دین کے لیے مالی قربانیاں جو انہوں نے پیش کی ہیں, ہر ایک سے بڑھ کر مالی قربانیاں پیش کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. مشہور واقعہ ہے غزوہ تبوک کا. ہر ایک چاہ رہا تھا, ضرورت بھی تھی کہ سب سے زیادہ فائنانشلی طور پر سپورٹ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر, آرڈر پر لبیک کہتے ہوئے صحابہ کرام آگے بڑھ رہے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ ہر نیکی میں ابو بکر آگے بڑھ جاتے, آج میں بڑھ جاؤں. جب سارا کچھ اکٹھا کر کے لے آئے, حضور نے پوچھ لیا حضرت عمر سے کہ کتنا لائے ہو. عرض کی آقا جتنا خدا نے دے رکھا ہے نا, ان میں سے آدھا مال, آدھی جائیداد, آدھا اپنا سب کچھ جو کچھ زندگی بھر کا کمایا ہے وہ آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. آدھا بیوی بچوں کے لیے, گھر کے لیے ہے. ابو بکر صدیق تشریف لائے. حضور نے فرمایا ما ابقیت یا ابا بکر. حضور نے فرمایا ابو بکر کتنا رکھا ہے؟ عرض کی ابقیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گھر والوں کے لیے اللہ رسول کافی ہے, جو کچھ تھا سارا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. جب مدینہ منورہ میں حضور تشریف لے آئے, بے سر و سامانی کا ظاہری طور پہ حالات تھے. مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. حضرت چونکہ خود مہاجر ہیں, اس حوالے سے یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ہم تو مقامی لوگ ہیں. جو لوگ انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے یہاں بے سر و سامانی کے عالم میں آئے, انہیں معلوم ہے. آپ پلٹ جائیں پیچھے کی طرف کہ کیسے لوگ آئے تھے, کس طرح حالات تھے. ان سے بڑھ کر حالات تھے صحابہ کے کہ مکہ سے جب مائیگریٹ ہو کے صحابہ آئے تھے, گھر تو ادھر رہ گئے تھے, کاروبار ادھر رہ گئے, زمینیں وہاں رہ گئی, تجارت ادھر رہ گئی, رشتہ داریاں, تعلق, دوستیاں, سب کچھ وہاں تھا. یہاں تو بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تھے. حضور کو فکر تھی کہ میرے صحابہ جو ادھر آئے ہیں ان کا کیا بنے گا. اللہ کے رسول مدینہ کے مقامی لوگوں کو سپورٹ کے لیے فرما رہے تھے. ابو بکر صدیق آگے بڑھے,
رو کر عرض کی یا رسول اللہ فکر نہ کریں، ابو بکر صدیق کے پاس 40,000 درہم ہیں، آقا یہ آپ قبول فرما لیں اور اپنے جو مہاجر ہیں ان کی سپورٹ کے لیے آپ ان کو سپورٹ کریں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جانی قربانیاں دی، مالی قربانیاں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ مال کے اعتبار سے اور دوستی کے اعتبار سے جس شخصیت کی دوستی نے اور جس کے مال نے فائدہ دیا ہے سب سے زیادہ، حضور نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق۔ اور حضور نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ ان کے احسان کا بدلہ دنیا میں محمد نہیں چکا سکتا، قیامت کے دن خدا ان کے احسان کا بدلہ چکائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا۔ مسجد نبوی کی جگہ پرچیز ہونے لگی، حضور مدینہ میں تشریف لائے۔ حضور چاہتے تھے مسلمانوں کا اپنا مرکز بن جائے، جہاں نماز پڑھیں، جمعہ پڑھیں، تعلیم ہو، تربیت ہو، تبلیغ ہو، یہاں پہ لوگ پڑھیں اور تعلیم حاصل کریں۔ حضور مسجد بنانا چاہتے تھے، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، میرے رسول پرچیز کرنا چاہتے تھے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں ابو بکر صدیق آگے بڑھے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، اس زمین کی جتنی قیمت بنتی ہے ابو بکر صدیق دینے کو تیار ہے۔ اپنا کوئی خیال نہ تھا کہ میں مہاجر بن کے یہاں مدینہ میں آیا ہوں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا مسئلے بنیں گے، نہیں، چاہ رہے تھے کہ حضور کے دین کو عزت ملے۔ ایسے نہیں ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، ابو بکر صدیق کے مناقب اور فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی خدمات ہیں دین کے لیے، اور ہمیں ان کی زندگی کو مشعل راہ بنانا ہے۔ ہم اپنی صرف سننے کے لیے نہیں، ہم اپنی زندگی میں سوچیں کہ ہم ان میں سے اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور کیا کام خدا ہم سے لے رہا ہے اور کیا ہم کر سکتے ہیں حضور کے دین کے لیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان اور عظمت عطا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا کا عالم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ کی اتباع کا معاملہ ہو، اطاعت کا معاملہ ہو، حضور کی شریعت کا معاملہ ہو، حضور کے فرامین کا معاملہ ہو، حضور کی ذات کا ادب کا معاملہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول تھے، حضور کی محبت میں فنا تھے، حضور کی اطاعت میں فنا تھے، حضور کی اتباع میں فنا تھے۔ جو کچھ میرے رسول نے فرما دیا تھا، صحابہ بعد میں اجلاس کرتے رہے، میٹنگ کرتے رہے، مشورے کرتے رہے اور صلاح دے کر کہتے رہے یوں کر لیں، یوں کر لیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، جو کچھ حضور نے فیصلہ کر دیا ہے، جو حضور فرما گئے ہیں وہی ہو کے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں اپنا جانشین بنا دیا۔ حضور نے انہیں جب حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں، فرسٹ ٹائم قرآن کی آیات اتر آئیں حج کی فرضیت کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکسٹ ایئر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ پہلا جو سال تھا 9 ہجری کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں صحابہ کرام کو مکہ شہر میں حج کے لیے حضور نے بھیجا، احرام بدوا کے۔ ان کی قیادت اور لیڈرشپ اور امارت حضور نے ابو بکر صدیق کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج حضور نے بنا کر بھیج دیا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ جو لیڈرشپ اللہ نے حضور کو عطا کی ہے اور حضور نے وہی فیض ابو بکر صدیق کو عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا معاملہ ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی معاملات میں کبھی کسی فیصلے کے لیے جانا ہوتا تھا، کبھی کسی کے گھر کوئی دور دراز جانا ہوتا تھا، کوئی ایسے معاملات ہوتے تھے کہ مدینہ شہر میں حضور نہیں ہوتے تھے، نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو حکم دیتے تھے کہ ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز آپ نے پڑھانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ 17 نمازوں کی امامت ابو بکر صدیق نے حضور کے دور اقدس میں کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آخری ایام میں حضور کو شدید بخار تھا، بیماری کے باعث اور کمزوری کے باعث حضور
باہر تشریف نہیں لا رہے تھے، آپ نے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے فرما دیا کہ حضرت ابوبکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر میرے غلاموں کو نماز کی امامت کریں۔ سیدہ عائشہ ٹالتی رہی کہ آقا کسی اور کو کہہ دیں، وہ نرم دل ہیں، وہ کیسے آپ کی غیر موجودگی میں؟ حضور نے فرمایا میرا حکم ہے کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حدیث پاک میں صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت پڑھا چکے تھے، سرکار تشریف لے آئے۔ حضور جب باہر تشریف لے آئے پیچھے سے، شریعت کا مسئلہ ہے کوئی آ جائے جہاں پہ ہے کھڑا ہو جائے، کوئی اس کو آگے آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن عجیب معاملہ تھا کہ ہر ایک کے لیے حکم اور ہے، حضور کے لیے حکم اور ہے۔ ادب رسالت باپ کا معاملہ تھا۔ حضور تشریف لے آئے، صحابہ کو پتہ چل گیا، پچھلی صف والوں نے جگہ دے دی، حضور آگے بڑھے، اگلے والوں کو پتہ چلا، انہوں نے جگہ دے دی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں حضور پہلی صف تک پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق کو صحابہ کی تھوڑی سی اس حرکت سے پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، حضور ہی آ گئے۔ ابوبکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر کھڑے رہو اپنی جگہ پر، میں محمد تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہوں، تمہاری امامت میں میں نماز پڑھنے کو تیار ہوں۔ لیکن ابوبکر صدیق ادب کی وجہ سے کھڑے نہ ہوئے، پیچھے ہٹ آئے۔ حضور آگے بڑھے، نماز کمپلیٹ کر دی۔ نماز کے بعد حضور نے سلام پھیرا، سلام پھیر کے فرمایا ابوبکر میں نے تمہیں کہا تھا رکے رہو، کیوں ہٹ آئے ہو؟ رو کے کہنے لگے آقا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ آپ میرے پیچھے پشت پہ کھڑے رہے اور میں آگے کھڑا ہوں۔ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ ساری زندگی حضور کا ساتھ دیا، ساری زندگی ساتھ دیا ہے۔ اور پھر وصال کے بعد بڑی عجیب کیفیت والی بات ہے، میں جب وہاں پہ کبھی سلام پڑھتا تھا میں سوچتا تھا، اور وہ بات آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں، سوچنے والی اتنی سی بات ہے۔ حدیث پاک میں علماء بیٹھے ہیں، جہاں سے بندے کی مٹی ہوتی ہے نا، مرنے کے بعد اس کو اسی جگہ لوٹایا جاتا ہے، اسی جگہ لوٹایا جاتا ہے، جہاں کی مٹی ہوتی ہے اس بندے کی قبر بھی اسی جگہ پہ ہوتی ہے۔ قربان جائے ابو بکر تیرے نصیبوں کہ آج بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور اور حضور پاک کی قبر انور اکٹھی، جہاں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کندھے مبارک ہیں، جہاں حضور اسلاۃ السلام کے کندھے مبارک ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سر اقدس ہے، حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس مٹی کے خمیر سے میرے مصطفیٰ کا وجود بنا ہے، اسی مدینہ کی مٹی سے ابو بکر صدیق کا وجود رستے ہیں۔ ایک جھلک حضور کے قبر انور کو تکنے کے لیے حضور کے گنبد خضرا کو، اور ابو بکر صدیق 14 سال سے حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اس کے بعد ابو بکر اٹھیں گے، اس کے بعد حضرت عمر اٹھیں گے، اور خدا نے انہیں یہ اعزاز عطا کیا کہ جو بھی مسلمان حضور اسلاۃ السلام کے گنبد خضرا پہ سلام پڑھتا ہے، حضور کے بعد سلام پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ابو بکر صدیق پہ سلام ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ انہیں اعزاز دیا، یہ وفاداریاں ہیں کہ خدا دکھا رہا ہے کہ لوگوں جنہوں نے میرے رسول سے وفاداری کی ہے، رب نے قیامت تک انہیں اپنے رسول کی قربتیں دی ہیں، ان پر قیامت تک سلام پڑھا دیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، حضور نے فرمایا ابو بکر سنو، تم غار میں بھی میرے ساتھی ہو، وہ جو غار ثور تھی، حضور نے فرمایا اس میں بھی میرے ساتھی ہو۔ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا، جنت کی نہر حوض کوثر حضور کے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کے رسول اپنے امتیوں کے حوض کوثر پلا رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر سنو، قیامت کے دن تو حوض کوثر میں بھی میرا ساتھی ہو، میرا ساتھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، رب کائنات بارگاہ صدیقیت کہ ان زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سننے سمجھنے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت
الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت ماشاء اللہ